بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں، میرے پاکستانیوں، السلام علیکم. میرے بچوں، پاکستان ایک لاجواب ملک ہے اور اپنی نوعیت میں خود اپنی مثال ہے. وسائل بھی بے شمار ہیں اور مسائل بھی بے شمار ہیں. یہاں پر جمہوریت کا نہ کوئی اس کا فیوچر ہی نہیں ہے. اب اس ملک میں جمہوریت کا مستقبل نہ ہو، یہ سب سے اندوہناک بات ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت لوگوں نے کمنٹس میں لکھا کہ جناب جمہوریت تو قرآن کے خلاف ہے، جمہوریت کیا ہے. چونکہ یہاں درس ہی جمہوریت کا نہیں دیا گیا. جمہوریت تو ایک سچائی ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق وہاں کے عوام کو فیصلے کرنے کا اختیار دینا ہے. اور یہی اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو فیصلے کرنے ہیں وہ انسان نے خود کرنے ہیں. اس کا اچھا برا بھی وہ خود اٹھائے گا. اور یہ یہاں تک کہا کہ شورا ہو ما بینہم، شورا ما بینہم، مشورے سے، رائے سے. جمہوریت میں ووٹ کا مطلب ہے رائے اور شورا کا مطلب بھی ہے رائے. الفاظ کا فرق بھی نہیں ہے. اس کے مطابق بیٹھ کے فیصلے کیا کرو، قرآن کہہ رہا ہے. یہ بنیادی بات ہے. اب اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ایران نے اپنے طور پہ اس کی توجیہ کر لی ہے. جو ہماری عرب ممالک ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم نے اپنی اپنی مجلس شورا بنائی ہوئی ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے 1400 سال میں خلفائے راشدین، اب تو ان پہ بھی سوال اٹھنے لگے ہیں کہ وہ رائے صحیح نہیں دی. جو خلفائے راشدین کا دور تھا
اس میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوئیں، اور میں اس کو جو اسلام اور پاکستان اور ہمارے جو مختلف فقہوں کے وہ اس کے بدن رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں جمہوریت کی، ورنہ یونان میں تو آج سے 4,000 سال قبل جمہوریت تھی. اسی وجہ سے وہ قومیں جو بالکل ڈارک ایجز میں رہتی تھی، وہ ڈارک ایجز میں رہنے کے باوجود انہوں نے رائے کا کسی نہ کسی جگہ پہ احترام کیا ہے. اب اس سے ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اس میں ہمارے ہاں تو تصور بھی مٹا دیا ہے. جو جمہوریت پاکستان کے اندر پنپ رہی ہے اس کا ہے کہ ایک طرف بندوق ہوگی اور دوسری طرف عوام ہوں گے، آخری فیصلہ بندوق کرے گی. تو اس کے خلاف چونکہ یہ ایک غیر فطری بات کہی جا رہی ہے تو اس کے خلاف ایک جد و جہد جاری رہتی ہے. فسادیت کا راستہ روکنا ہے، دہشت گردی کا راستہ روکنا ہے. ایک آدمی کی رائے ایک طرف اور 25 کروڑ لوگوں کی رائے ایک طرف، ان کے راستے روکنے ہیں. تو اس کے لیے بارہا لوگوں نے خون دیا، جیلوں میں گئے، مارے گئے. پاکستان کے اندر جمہوریت کی جد و جہد ختم نہیں ہوئی، وہ جاری ہے اور جاری رہے گی. اس میں پھر وہ فسادیت والی قوتیں وہ نکل کے آگے آ جاتے ہیں، وہ مار دھاڑ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، کھسوٹتے ہیں، خواہ وہ جرنیل ہوں، خواہ وہ ہمارا انڈسٹریلسٹ ہوں. ان کا رویہ بھی پاکستان کی جڑیں ہلا دینے کے کافی ہوتا ہے. اب اور اس میں پھر فیوڈل تو شروع سے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ ایک ملک کے طور پر محب الوطنی فیوڈل میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی. تو اس کی اپنی ذات ہے، وہ اس کو تحفظ مل جائے، وسائل پہ اس کا قبضہ ہو، تو جو ملک کی سطح پہ حاکم ہوں گے وہ خواہ انگریز ہوں، خواہ وہ مغل ہوں، خواہ وہ ہندو راجکمار ہوں، خواہ وہ یہاں پہ پٹھانوں کی حکومت ہو. اس میں محمود غزنوی کی بھی حکومت ہو،
یہ اور بات ہے کہ یہاں ایسے طبقات ہیں جن کی سوچ نہیں ہے. وہ محمود غزنوی کو ایک لٹیرے کے طور پر دیکھتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ انہیں ادوار کے اندر لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے مواقع ملے. لوگ آئے، انہوں نے اپنے مدارس قائم کیے، ان کے اندر ان ولی اللہ جو آئے غزنوی کے دور میں. دادا گنج بخش کب آیا تھا؟ سارے غزنوی کے، ہمارے تمام آباء اجداد وہ غزنوی کے دور میں یہاں آئے، اور ڈاکو ہوتے تو لوٹ کے چلے جاتے. خیر یہ ہے ایسی کبھی بات کی ہے خواجہ کیا نام ہے اس کا، خواجہ آصف نے، تو وہ کبھی بات کی ہے جو بدبودار بات کی ہے اس نے، تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کی ہے. بہرحال یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. اب مذاکرات ہو رہے ہیں. مذاکرات کے فیصلے پہلے ہو چکے ہیں، مذاکرات بعد میں ہو رہے ہیں، اور ہر آدمی وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. جو فیصلے ہیں وہ ہو چکے ہیں. عمران خان یہ جو وہ فیصلے میں بتا دیتا ہوں. عمران خان کو یہ جیل کے اندر نہیں رکھ سکتے. فیصلہ ہے، 1 مہینہ آگے، 6 مہینے، 4 مہینے آگے، 10-15 دن کے اندر ان کو رہا کرنا ہی پڑے گا. اب یہ ہے کہ اس کے رہائی کے بعد جو باقی ہیں ان کا کیا حشر ہوگا. اور دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ جو طاقت ہے ان کا غرور توڑیں گے. ان کا جو گرپ ہے 77 سال سے، اس گرپ کو وہ توڑیں گے. اور وہ اتنی گہرائی میں انٹرنچ ہو چکی ہے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے قائد اعظم کو اٹھا کے پھینک دیا زیارت کے اندر، اور کہ پوچھ نہیں سکا، تاریخ میں کوئی دیکھ بھی نہیں سکا کہ قائد اعظم کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور قائد اعظم کا قصور کیا تھا. قائد اعظم اس پاکستان کا بانی تھا، باپ تھا، ہم سب کا روحانی باپ تھا، ہمارا قومی باپ بھی تھا قائد اعظم. اس کو انہوں نے ایسے پکڑ سے ڈال دیا جیسے جیل کے کسی ایک سیل میں ڈال دیا جاتا ہے. وہ طریقے کار یہ نہیں کیا بھائی. اس تو وہ اگر دارالحکومت میں کراچی میں بیٹھا ہوتا، وہ قوم کے رہنمائی آخر دم تک کرتا، لیکن ان ظالموں نے پکڑ کے وہاں ان کو بٹھا دیا. آنکھوں کے سامنے ہے یار. ایوب خان کا انہوں نے اس پاکستان
تبادلہ کیا قائد اعظم نے، تو ایوب خان تو نہیں کیا. آپ اندازہ کریں ایوب خان نہیں گیا مشرقی پاکستان. ایسٹ پاکستان رائفلز تھا اس وقت ہماری وہاں کی فوج کا نام. تو اس میں قائد اعظم نے کہا کہ بھیجو اس کو، یہ سیاست کی باتیں کرتا ہے، یہ فوج کا سیاست میں حصہ لینا مانگ رہا ہے، اور ان جنرلوں کو میں یہ حق نہیں دیتا. تو ان سب نے مل کے اس نے پکڑ کے قائد اعظم کو وہاں بٹھا دیا. آپ اندازہ کریں باقیوں کے ساتھ جو ہونا ہوتا ہے، ہمیں تو ایک دن اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اور آپ پھر ہمارے گھر والے 4 مہینے تلاش کرتے پھرتے ہوتے ہیں کہ کہاں رکھا، کہاں لے گئے، پتہ بھی نہیں چلتا. پارلیمنٹ کے سامنے مجھے اٹھا کے لے گئے، میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، اور وہاں مجھے فزیکل تشدد ہو رہا تھا، مارا جا رہا تھا، برف کے ٹھنڈے پانی میں بٹھایا جا رہا تھا، اوپر پنکھا کھولا جا رہا تھا، اور میں تو صدر بھی تھا تمام پارٹی کا، ARD کا بھی بعد میں تھا، جو اس وقت بھی تھا، ARD کا بھی صدر، مسلم لیگ کا بھی صدر. مجھے پارٹیوں نے تو عزت دی، بعد میں مجھے اپنا عمران خان نے بھی اپنی پارٹی کا صدر بنایا. لیکن آپ اندازہ کریں ہماری حیثیت تو ایک چیونٹی کی تھی، جس میں بیٹھے مسل لیتے تھے. نہ میرا ان کا کوئی جائیداد کا جھگڑا، نہ میں نے کوئی ان کو ایسی بات ہو. آپ پاکستان کی جائیداد کا جھگڑا تھا. میں پاکستان کو، اس کے آئین کو، اس کے قانون کو، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، تو بولنا میری مجبوری تھی. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں پاکستان کے عوام نے یہ جنگ جیتی ہے، ڈی چوک جیت گیا. ورنہ بتائیں کہ گولی کیوں چلی؟ اس کا جواب تو بنتا ہے. اور دیکھو یار، ایسے ظالم ہیں کہ گلگت وہاں پہ بلوچستان میں جو حالات ہیں پولیٹیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے. لوگوں کے اندر بڑی ایک پہلے ہی وہ اپنی محرومیوں کے شکار ہیں، اور وہاں کے وزیر اعلیٰ کو پکڑ کے 34 سال سزا دے دی ہے، اور پھر کتنے لاکھ جرمانہ. بھائی ایسی کس کو ایک طاقت ہے؟ کون سی طاقت ہے؟
وہ طاقت جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. ہمارے جناب عاصم منیر صاحب ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اور وہ چونکہ وہ ان کے اندر بھی ایک سسٹم بن چکا ہے نا، سارے ان کے پاس محکمے ہیں. تعلیم کے اوپر بھی محکمہ ہے، رات دن کام تو وہ نہیں کرتے، صرف رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں، لیکن تمام چیزیں ان کے اندر ہیں. سیکرٹیریٹ ہے پورا ہماری افواج کے اندر. ملک کو کنٹرول کرنے کی براہ راست ضرورت پڑے تو آرام سے 1 گھنٹے کے اندر پورا پاکستان کو وہ فتح کر سکتے ہیں. فاتحین ہیں، وہ فاتح پاکستان ہیں. ادھر جائے نا، گئے تھے نا ہمارے حمید گول صاحب فاتح جلال آباد. فاتح جلال آباد تو نہ بن سکے لیکن فاتح پاکستان ہے. بار بار انہوں نے اپنے ملک کو فتح کیا ہے 1 گھنٹے کے اندر. پھر بھی اگر وہی کرنا چاہیں گے کریں گے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اب جو ہے پورا دنیا کا نظام بدل رہا ہے، اس لیے ان کو پیچھے ہٹیں گے. عمران خان تو انشاءاللہ رہا ہی ہوگا، اندر زیادہ اثر رکھ نہیں سکتے. ان کی وہ قوتیں جو تھی وہ رہ نہیں گئی. وہ ان کے اندر ایک سانسیں لیں گے، ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں، دل بھی چاہے گا لیکن وہ اسے ایک شعر تو نہیں مجھے آ رہا کہ ہاتھوں میں نہیں جنبش، آنکھوں میں تو دم ہے. ہاتھوں میں نہیں جنبش، آنکھوں تو دم، آنکھوں میں تو دم ہے. رہنے دو شیشہ و ساغر میرے آگے. یہ اسی پہ بیٹھے ہیں. اب ان کے اندر وہ قوت، وہ طاقت نہیں ہے، لیکن اور ہاتھوں میں جنبش بھی نہیں ہے کہ یہ اس کا ساغر اٹھا کے ہاتھ سے رکھے. نہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے، مگر آنکھوں میں تو دم ہے. رہنے دو شیشہ و ساغر میرے آگے.